اگلا سوال ہے، دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ میرے بھائیو، یہ جو رمضان مبارک کے روزوں سے ریلیٹڈ جتنے فدیہ کے کفارہ کے مسائل ہیں، مسئلہ نمبر 53 A B C D 4 ریکارڈڈ ہیں، ان کے کلپس بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں عورتوں کے قضاء اور کفارہ کے مسائل انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا کلپ کھل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کو روزے مؤخر کرنے کی، ڈیلے کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ حاملہ بھی چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی بھی چھوڑ سکتی ہے، جس طرح کہ مریض اور مسافر چھوڑ سکتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ اور بعد میں وہ روزے رکھ لے، بعد میں بے شک سردیوں میں جا کے رکھ لے جب اس کے لیے آسانی ہو، اگر بعد میں بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو وہ پھر فدیہ ادا کر دے۔ ایک روزے کے لیے ایک وقت کا جو کھانا ہے نارمل جو وہ کھاتی ہے، اس کا وہ فدیہ کر دے۔ 30 کا اکٹھا بھی کسی کو لے کے دے سکتے ہیں، ایک ایک الگ کر کے بھی دے سکتے ہیں، تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دانت برش کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، دانت برش کرنے سے نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ پیسٹ نہ استعمال کریں، صرف ٹوتھ برش استعمال کریں۔ اور میں بتاؤں ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا، میرے ساتھ تو یہ ہے کہ میں جب ٹوتھ پیسٹ روزے میں صبح استعمال کر لوں نا ختم سحری سے پہلے، تو زبان خشک رہتی ہے پورا دن۔ اس کی بجائے آپ مسواک استعمال کریں یا ٹوتھ برش صرف استعمال کر لیں اگر روزے کے دوران کرنا ہے، ورنہ ختم سحری سے پہلے پہلے ٹوتھ برش ضرور کریں اور افطاری کے بعد کر لیں، دوران نہ کریں، کیونکہ یہ ذائقہ ہے۔ ویسے تو بخاری میں موجود ہے کہ روزہ دار ہانڈی کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، لیکن وہ تو ضرورت ہے، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں۔ آپ ٹوتھ برش خالی استعمال کر لیں، دانت صاف ہو جائیں گے، یا آپ مسواک استعمال کریں۔ اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو روزہ دار کی منہ کی بدبو ہے وہ کستوری سے بھی بہتر ہے، تو اللہ کو تو یہ بدبو پسند ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو مسواک کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، صرف ٹوتھ برش کر لیں، اور ٹوتھ برش کرنے سے کافی صفائی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یا آپ ختم سحری سے پہلے پہلے کر لیں نا، 5 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ضروری ہے کہ آپ نے اصل میں تو کھانے کے بعد برش کرنا ہوتا ہے نا۔ اب آپ نے کھانے کے بعد برش کیا، نماز فجر پڑھی، سو گئے، 3 گھنٹے بعد اٹھے، اب برش کیوں کر رہے ہیں؟ اس دوران تو آپ نے کچھ کھایا نہیں، ضرورت ہی نہیں، لاجیکلی اسپیکنگ یہ تو کھانے کے ساتھ تعلق ہے، کھانے کے بعد والا برش تو آپ کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے لوگ رات کو برش کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کھانے سے پہلے۔ ضرورت نہیں ہے، رات کو کر کے سوئیں، صاف ہے، صرف کلی کر لیں یا مسواک سنت کے طور پہ کر لیں، برش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ٹوتھ پیسٹ، کیونکہ دانت تو آپ رات کو صاف کر کے سوئیں، رات کو سونے سے پہلے ضرور صاف کر لیا کریں۔ اچھا جی، اور ٹھیک ہے جی، باقی وہ کدھر گئے؟ باقی سوال کدھر گئے؟ ختم ہو گئے سارے؟ چلے جی، بڑا ہے کدھر ہیں وہ؟ لے آؤ نا، نال روزے بھی ان چونکہ آ ہی گئے، میں کور ہی کر دیا نا، شروع میں بس۔ اب اس کے بعد کسی نے مجھے سوال نہیں بھیجنا۔ روزوں پہ آلریڈی میں نے بتایا مسئلہ 53، چونکہ اب رمضان شریف ہے میں اس کو موٹا موٹا کور کر دیتا ہوں، میں نے سکپ کر دیے تھے۔ 53 A B C D 4 لیکچر، دنیا جان کا ہر مسئلہ ہے، کلپ بھی اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے، رویت ہلال سے لے کے چاند دیکھنے سے لے کے روزے کا کفارہ، فدیہ، یہ سب کچھ۔ پھر بھی میں یہ چلیں رمضان کا ریگارڈ کرتے ہوئے اس کو کور کر دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی نہ دے سکے، یعنی غریب ہو، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ جو لوگ فدیہ دے رہے ہیں ان سے فدیہ لے کے کھائے، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان سے زکوٰۃ لے کے کھائے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ جو ایک غریب آدمی آ گیا تھا، کھجوروں کے ٹوکرے والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا رسول اللہ روزہ توڑ لیا، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، فرمایا 60 روزے رکھ، بخاری مسلم دونوں میں۔ اس نے کہا اس دن میں ایک نہیں نبھایا گیا، 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہا یا رسول اللہ خود مسکین ہوں۔ فرمایا بیٹھ جا۔ اتنی دیر میں ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر لے کے آیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ یا رسول اللہ میں۔ فرمایا جا یہ غریبوں میں تقسیم کر۔ اوتھے بھی انہوں نے جناب چھڑیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب تو غریب میں ہی ہاں۔ اس پہ بخاری مسلم الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ ان کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جا خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اسی حدیث میں میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، جو اتنا غریب ہے کہ نہ کفارہ دے سکتا ہے نہ کچھ ہے، جا کے ٹوکرے اکٹھے کرے، مسجد سے جا کے افطاریاں اکٹھی کر کے کھائے۔ ٹھیک ہوگا جی؟
روزے کی حالت میں بھاپ لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بالکل ٹوٹ جائے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ سائنٹیفکلی ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی. بھاپ لینے سے، سگریٹ پینے سے، ٹیکا لگوانے سے، تینوں چیزیں. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کا قول ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی پوری سند موجود ہے، بخاری میں تعلیقاً ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں. ایک بندہ بھاپ خود لے رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے بھاپ بھی پانی کی ایک فارم ہے، اندر جا کے اس نے پانی بننا ہے. ایک تو ہے آٹومیٹیکلی جو آپ دھواں یعنی آ جاتا ہے اس کا ڈیزل کا، پیٹرول کی گاڑیوں کا، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ اس سے بچنا محال ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں نا ان سے بچنا محال ہے. باقی جو معاملہ ہے نا اس کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. شوال کے 6 روزے مسلسل رکھیں یا وقفے سے. شوال کے 6 روزوں میں میرا کلپ موجود ہے، صحیح مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے وہ گویا پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں. ہمیشہ کی طرح وہ روزہ رکھنے والا ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فوراً رکھنے ہیں، مسلسل رکھنے ہیں. پورے مہینے میں جب مرضی پورا کریں. بعض کہتے ہیں جی ایک فوراً رکھ لو، باقی بے شک توڑ کے رکھ لو. نہیں، جب مرضی رکھیں. شوال کے مہینے میں 6 کی گنتی پوری کرنی ہے، چاہے وہ وقفے سے رکھیں، 7 رکھیں. بہتر یہ 7 رکھیں. ہم تو میرے بھائی 7 ہی رکھتے ہیں کیونکہ روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، روزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے ہی آپ 2-4 دن چھوڑ دیں نا پھر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. 7 رکھنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہماری تو الحمدللہ اس حوالے سے روٹین ہے، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ 7 ہی شوال کے 6 روزے رکھیں، پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے جناب. موج پوری سال بندہ جمعرات اور منڈے کا روزہ سنت رکھتا رہے اور ایک بندہ صرف شوال کے 6 روزے رکھ لے. اور یہ ثانی اللہ نے دی ہیں، اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں کہ جی ایک بندہ تو ہر ہفتے سوموار اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور ایک بندہ صرف سال کے بعد 6 روزے. یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے کے نماز پڑھائی، گھر آئے، پھر چلے گئے. جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی جو ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں اگلے دن کسی عالم کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے حضرت عائشہ لکھ دیا. اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، جہاں کوئی بیوی کا نام نہ پتا ہو حضرت عائشہ ویسے ہی لکھ دیتے ہیں. یہ توہین نہ کیا کریں. آپ کو اگر دین کا علم نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے نہ نام ٹھوک دیا کریں. سیدہ جویریہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصلی پہ بیٹھی تھی، نبی علیہ السلام چلے گئے، سورج بلند ہوا، بڑی دیر بعد واپس آئے، ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی. 2-2.5 گھنٹے گزر گئے. آپ فرمایا میں گیا تو بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تک بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے. تو ان کا یا رسول اللہ میں اس وقت سے عبادت کر رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو صبح سے بیٹھی جو اعمال کر رہی ہے نا، میں نے ابھی آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کیے اور مجھے تجھ سے زیادہ ثواب مل گئے. 2.5 گھنٹے کی عبادت ایک طرف اور 2.5 منٹ بھی نہیں ہے، 10 سیکنڈ کی عبادت ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں ہمارے صبح شام کے اذکار میں. آپ نے فرمایا مجھے تم سے زیادہ ثواب ملے گا. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ مشقت تو میں نے زیادہ کاٹی ہے. بعض اوقات تھوڑی مشقت سے، سنت عمل کی برکت سے ثواب زیادہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح شوال کے 6 روزے رکھیں، موجہ مارو. کدھر جناب سال کے 104 روزے، 52 جمعراتیں اور 52 سومواریں، 104 روزے. پھر ایام 20 کے روزے، 13 14 15 12 3 36 روزے. 104 اور 36 کدھر 140 روزے رکھیں تب بھی پورے سال کے روزے نہیں بنتے، اور کدھر 6 روزے رکھیں پورے سال کے روزے. رمضان کے راکے یا رمضان کے چھوڑ کے نہیں، رمضان کے بعد یہ ظاہر ہے. اتنا وچ پانی امدانی نہ مارو، انج نہ کرو. تسی تو یہ پوچھ رہے ہو کہ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی تو ہن آیت الکرسی پڑھ کے جنت ہی چلا جائے گا. وہ نماز کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے نا. اس سوال تے نہ کرو، لوگ پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں اتنے بیٹھے لوگوں نو. ٹھیک ہے، اس طرح سوال نہ کریا کرو. آج کل کی جنریشن روزہ رکھ کر سوئی رہتی ہے سوائے فرض نماز کے. بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ 24 گھنٹے سویا رہے صرف نماز کے لیے اٹھتا ہے تو گناہ تو کوئی نہیں کر رہا، بلکہ گناہوں سے بچا ہی ہوا ہے. ستا رہنے دو، اللہ نہ آ جائے، جا گیا تو فلمہ لا کے بہ جائے گا جی. تو ہٹا کے لیندا ہے. نماز نہیں قضا ہونی چاہیے. روزہ رکھا تھا لیکن برداشت نہیں ہوا تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے خود توڑا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران روزہ رکھ لیا، بعد میں گرمی زیادہ ہوگی، آپ نے روزہ توڑ دیا. تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، بعد میں اس کا آپ
اس کے بدلے روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہو جی. کیا غیر مسلم کے گھر روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں. اگر کھانا حلال ہے تو ضرور کریں. نبی علیہ السلام نے غیر مسلموں کے تحفے قبول کیے ہیں. ایون جس یہودیہ نے آپ کو زہر دیا تھا، بخاری میں آتا ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے، وہ یہودیہ نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہوا تھا تو چھوٹے گوشت میں زہر ملا دیا بکری میں، تو نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں کی دعوت بھی قبول کی ہے. اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے جان کے اعتبار سے اور رزق حرام کے اعتبار سے تو بالکل کھائیں. روزے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے، بالکل. نبی علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت والا کھانا فرمایا اور جان بوجھ کے جو سحری چھوڑنا ہے اس کو ناپسند فرمایا. نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھیں. اگر آپ کنٹینیوسلی رکھ رہے ہیں تو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام پورا شعبان کا مہینہ بھی روزہ رکھ لیتے تھے. نصف شعبان کے بعد بھی رکھیں، لیکن بالکل جو کنزیکٹیو رمضان سے 2-3 دن پہلے ہے نا، ان دنوں میں نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان کا پروٹوکول ہو. آج کے دور میں ایک روزے کا کتنے روپے فدیہ دیا جائے گا؟ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا. ایک وقت کا کھانا، اگر آپ اعلیٰ درجے کا کھانا کھا رہے ہیں تو ظاہر 150 روپیہ تو بنتا ہی ہے، اور اگر آپ لوس درجے کا ہے تو 100 روپے کا تو بنتا ہی ہے، نہیں تو کم از کم 70-80 روپے کا تو بنے گا. آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ جو کھانا اوسطاً کھا رہے ہیں جس قیمت کا، وہی آپ نے دینا ہے. اور میں نے بتایا تھا صحیح بخاری میں انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو وہ مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلایا کرتے تھے. آپ دال ہی کھاندے سن، لیکن کہتے تھے کہ اللہ کے لیے کھلانا ہے تو گوشت کے ساتھ کھلانا ہے. ٹھیک ہوگا جی. کیا روزے کی حالت میں بالوں کو کلر لگا سکتے ہیں؟ ضرور لگائیں جناب. آپ مسواک کر سکتے ہیں، آپ کلر لگا سکتے ہیں، آپ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، البتہ دوائی نہیں ڈال سکتے، نہ آنکھوں میں نہ کان میں. پانی آنکھ یا کان میں چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہوگا جی. خوشبو لگائیں، سنت ہے، کیوں نہیں لگا سکتے؟ لگائیں. اچھا، بیمار آدمی کا فدیہ مسنون طور پر کیا ہے؟ بتا دیا نا جی، وہی ہے نا ایک وقت کا کھانا.